اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال صالحہ اور مقربین بارگاہ الہی، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ دعائیں مانگنے سے مصائب سے نجات ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا کو دعا سکھائی جس میں آپ کے وسیلہ سے دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک جنگ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا کسی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے نہیں رہا، لیکن بدر میں پیچھے رہ جانے والوں کو کسی نے مور و عتاب نہ ٹھہرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلہ کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی منصوبہ کے بغیر ان کو بڑھا دیا۔ میں عقبہ کی رات میں بھی بارگاہ نبوی میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر پختگی کا عہد کیا۔ میں اس کے مقابلہ میں بدر کی شرکت کو زیادہ پسند نہ کرتا تھا، حالانکہ لوگوں نے بدر کا زیادہ چرچا تھا۔ غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہنے والوں کا واقعہ یوں ہے کہ میں دوسرے غزوات کی نسبت ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور بہت مالدار تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئیں، جبکہ اس موقع پر مجھے 2 سواریاں میسر تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اسے مخفی رکھتے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر شدید گرمی تھی، طویل سفر درپیش تھا، بے آب جنگل کو طے کرنا مشکل تھا اور کثیر تعداد دشمن سے مقابلہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے تمام معاملات کھول کر رکھ دیے تاکہ جہاد کی مکمل تیاری کریں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کدھر کو جانا ہے۔ آپ کے ہمراہ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی، کسی رجسٹر میں ان کے نام محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص غائب ہونا چاہتا، اس کا خیال ہوتا کہ اس کی غیر حاضری مخفی رہے گی جب تک کہ اس کے بارے میں وحی نازل نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جب پھل اور سائے مرغوب تھے۔ میرا بھی ان کی طرف میلان تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جہاد کی تیاری کر چکے تھے۔ میں صبح کے وقت تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتا، لیکن میرا ارادہ پورا نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں کتنا کہتا، جب چاہوں گا کر لوں گا، مجھے تمام وسائل میسر ہیں۔ میں اس کشمکش میں رہا کہ صحابہ کرام تیاری مکمل کر چکے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور میں بھی ابھی تک سامان سفر تیار نہ کر سکا۔ دوسرے دن بھی کچھ تیاری کیے بغیر واپس لوٹا۔ مسلسل یہی صورتحال رہی۔ مجاہدین تیزی سے جا رہے تھے، میں یہی سوچتا رہا کہ جب بھی نکلوں گا انہیں جا ملوں گا، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ تو میرے مقدر میں تھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں میں کی طرف نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ منافقین اور کمزور معذور لوگوں کے سوا اپنے جیسے کوئی دوسرا نظر نہ آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ کیا۔ تبوک میں آپ صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے پوچھا، کعب بن مالک کا کیا بنا؟ ابو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے 2 چادروں اور دونوں پہلوؤں کے نظارے نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے غلط کہا ہے، یا رسول اللہ، ہم ان کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے ایک آدمی کو سفید لباس میں ریگستان سے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا، ابو خثیمہ ہوگا۔ واقعی وہ ابو خثیمہ انصاری ہی نکلے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے 1 سا کھجور صدقہ کی تھی اور منافقین نے ان کو ملعون کیا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں غمگین ہو گیا۔
میں بہانہ سوچنے لگا کہ میں کل کس تدبیر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں گا۔ گھر کے تمام سمجھدار لوگوں نے مدد مانگنے لگا۔ جب کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب تشریف لانے والے ہیں تو میرے سب بناوٹی خیال محو ہونے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے ذریعے نجات حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپسی پر مجھے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔ حسب معمول آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر عذر پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ زائد تھے۔ آپ نے ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیعت لی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ پھر میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو آپ غصے کی حالت میں مسکرائے اور پھر فرمایا، آؤ۔ میں آپ کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تم کیوں پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً کسی بہانے اس کی ناراضگی سے بچ نکلتا۔ مجھے قوت کلام عطا کی گئی ہے، لیکن قسم خدا اگر آج بھی میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے سچ سچ کہہ دوں گا اگرچہ آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، واللہ میں کبھی اس سے زیادہ قوت و فراغی والا نہ تھا۔ جب میں آپ سے پیچھے رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی میرے پیچھے چل پڑے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ سرزد نہیں کیا۔ تم سے دوسرے پیچھے رہنے والے لوگوں کی طرح کوئی عذر بھی پیش نہ ہو سکا۔ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخشش مانگنا ہی کافی تھا۔ قسم خدا وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر اپنے آپ کو جھٹلاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا اس معاملہ میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 آدمی اور بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے وہی بات کہی جو تم نے کہی، انہیں بھی تمہاری طرح کا جواب دیا گیا۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ مرارہ بن ربیع عمری اور حلال بن امیہ واقفی ہیں۔ بس انہوں نے مجھ سے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ وہ میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ جب ان لوگوں نے مجھ سے ان 2 آدمیوں کا ذکر کیا تو میں اپنے موقف پر قائم رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کا حکم فرمایا۔ چنانچہ لوگ ہم سے دور رہنے لگے، یا فرمایا بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین بھی بدل چکی تھی، گویا کہ یہ وہ زمین ہی نہ تھی جس کو میں اس سے پہلے پہچانتا تھا۔ 50 دن تک ہماری یہی حالت رہی۔ میرے دونوں ساتھی عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رونے لگے، لیکن میں ان میں جوان اور طاقتور تھا، اس لیے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی آدمی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، حضور نماز کے وقت بعد تشریف فرما ہوتے۔ میں سلام عرض کرتا، دل میں کہتا، کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظر چرا کر دیکھتا۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ اعراض فرماتے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے مجھ سے اعراض کو ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ تو میں نے ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ ان کو قسم دی، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار قسم دی تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
میں واپس لوٹا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو مدینہ طیبہ میں اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا کہنے لگا، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگ اسے اشارے سے بتانے لگے۔ اس نے میرے پاس آ کر شائع غسان کا خط دیا۔ اس میں لکھا تھا، اما بعد، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر کتنا ظلم کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کا مقام نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم سے آ ملو، ہم تمہاری خاطر کریں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، یہ پڑھ کر میں نے کہا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، بس میں نے تنور پر آ کر اسے جلا دیا۔ جب 50 راتوں سے 40 راتیں گزر گئیں اور وحی میں بھی تاخیر ہوئی تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا۔ اس نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو۔ میں نے کہا، طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اسے علیحدہ کر دو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہو۔ حلال بن امیہ کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ اس کو ناگوار سمجھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے۔ اس نے کہا، قسم باخدا، اس میں تو کوئی حرکت ہی نہیں، اور جب سے یہ واقعہ درپیش آیا وہ آج تک مسلسل رو رہا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لیتے۔ حلال بن امیہ کی بیوی کو آپ نے اس کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا، قسم باخدا، میں اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ مجھے کیا جواب دیں گے۔ پھر میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ اسی حالت میں 10 راتیں اور گزر گئیں، یہاں تک کہ ہماری 50 راتیں پوری ہو گئیں۔ 50ویں رات کی صبح کو میں نے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی اور میں بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ذکر کیا ہے۔ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا اور زمین کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے پہاڑی پر بلند آواز سے منادی کرنے والے کی آواز سنی، جو بآواز بلند کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ فراغی کا وقت آ چکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے لگے، میرے ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے جانے لگے۔ ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آیا۔ اسلم قبیلہ سے ایک آدمی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑوں سے زیادہ تیز تھی۔ جب وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی مجھے خوشخبری دینے آیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ یہ اس خوشخبری کا صلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس وقت صرف ان 2 کپڑوں کا مالک تھا۔ پھر میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے چل پڑا۔ لوگوں نے فوج در فوج مجھ سے ملاقات کی اور قبولیت سے توبہ کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف لپکے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی نہیں اٹھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی اس عنایت کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو ایسی حالت میں کہ آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، فرمایا، تمہیں اسی دن کی خوشخبری ہو کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا، آج کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو خوشی سے آپ کا چہرہ انور دمک اٹھتا، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ اس سے ہمیں آپ کی خوشی کا اندازہ ہوتا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال اپنے گھر رکھو، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس لیے رکھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں؟ نیز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سبب نجات دی، لہٰذا میری تکمیل تو یہ بھی ہے کہ میں آئندہ سچ ہی بولوں۔ پس اللہ کی قسم، اس وقت سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جس پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے میں اس سے زیادہ اچھا انعام کیا ہو جو اس نے مجھ پر انعام کیا۔ اور جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آج تک جھوٹ کا قصد نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔